قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن اور مومنات آپس میں دوست ہے اور ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی اچھی باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تمام مسلمانوں پر خدا کے عالم کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے کہ اگر ایک مسلمان دیکھ رہا ہے کہ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، معاشرے میں لوگ برائیوں کو انجام دے رہے ہیں، تو اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے اور اچھے کام کی طرف دعوت دے۔ اسی عنوان میں پیغمبر اکرم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المعاصیۃ اذا عمل بها العبد سرا لم تزل الا عاملها واذا عمل بها عالیۃ ولم یغیر علیہ ضرت بالعامہ، اگر کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان گنہگار کے سوا کسی اور کو نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کھلے عام گناہ کرے اور کوئی اعتراض نہ کرے تو وہ سب کے لیے مضر ہے۔ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے کہ وہ معاشرے میں چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی برائیوں اور گناہوں کو عام ہونے سے روکے۔ انسان جب تنہائی میں گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، اور ممکن ہے اللہ تنہائی میں انجام دینے والے گناہ کو معاف کر دے۔ یعنی جو معاملہ ہوتا ہے، جو انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو وہ معاملہ خدا اور بندے کے درمیان میں ہوتا ہے، اور خداوند عالم غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے جو گناہ اس نے چھپ کے انجام دیے ہو تو خداوند عالم ان گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اگر کوئی معاشرے میں گناہوں اور برائیوں کو پھیلنے سے صرف یہ سوچ کر نہ روکے کہ ہم سے کیا مطلب، جو کر رہا ہے کرنے دو، یہ فکر اللہ کے واجب نہیں عن المنکر برائیوں سے روکنا کے مخالف ہے۔ آشکار گناہ کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا شخص اپنے آشکار گناہ سے دین خدا کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ توجہ رہے کہ آشکار گناہ کرنے سے منع کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان تنہائی میں گناہ کر سکتا ہے، لہذا انسان کو جس طرح آشکار گناہ سے بچنا چاہیے اسی طرح تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی جو آشکار کھلے عام گناہ کو انجام دیتے ہیں اور انسان اس سے نہ روکے تو اس نے خدا کے دین کو ذلیل کیا ہے، اور خدا کے دین کو ذلیل ہونے سے بچانا ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ اس لیے جب آشکار گناہ ہو تو تمام لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے لوگوں کو روکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آشکار گناہوں سے روکنے کا حکم آیا ہے تو انسان اب تنہائی میں گناہ کو انجام دے، نہیں، انسان کو تنہائی میں بھی گناہ انجام دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وصیت میں امام علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں، یا علی، 4 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ پہلا وہ شخص جو امام عادل ہو، یعنی اگر امام عادل ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ ہے یعنی والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، یہ دوسری
دوسرا شخص ہے کہ جس کی دعا خداوند عالم رد نہیں فرماتا، یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں سے دوسرا شخص وہ ہے جو والد ہو اور اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر رہا ہو تو اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اس انسان کی دعا جو اپنے دینی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ تو ہم جو مومنین کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جب ہم ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کر کے رخصت ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں التماس دعا، یعنی میں آپ کی دعا کا طلبگار ہوں۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ مومن بندہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے لیے دعا کرے گا تو خداوند عالم اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غیر موجود جو مومنین ہیں ان کی بھلائی کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کے لیے دعا کرے تاکہ خداوند عالم ان کی پریشانی کو حل کرے۔ چوتھا، مظلوم کی دعا، یعنی جس پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کی دعا بھی خداوند عالم قبول کرتا ہے۔ خداوند عالم اپنی ذات کی قسم کھا کر مظلوم سے کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا اگرچہ مدتوں کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ بظاہر دکھتا ہے کہ جو مظلوم ہے وہ ظلم سہ رہا ہے، اس کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے، لیکن خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ دیر میں ہی صحیح لیکن تیری مدد ضرور ہوگی۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہترین اعمال 3 ہیں۔ ایسے تو بہت سے اعمال ہیں جو بہترین ہیں، لیکن امام نے اس حدیث میں 3 اعمال کو بہترین اعمال کہا ہے۔ وہ کون سے عمل ہے؟ پہلا عمل ہے اول وقت نماز کا پڑھنا، یعنی جو بہترین عمل میں شمار کیا گیا ہے وہ ہے اول وقت میں نماز کا پڑھنا، دوسرا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں جنہیں امام نے افضل عمل کہا ہے۔ اول وقت نماز کے بہت زیادہ دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں، جیسے اول وقت نماز پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اس سے بلائیں دور ہوتی ہے، مشکلات اور پریشانیاں ہر طرف ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے فوائد ہیں جو اول وقت نماز پڑھنے سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اس کی مشکلات اور پریشانیاں برطرف ہوتی ہے، دور ہوتی ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی طولانی عمر اور رزق میں اضافہ کرتی ہے، اللہ کی خوشنودی اور رحمت الہی کا باعث ہے۔ جو اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اس کے بچے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان جب اپنے والدین کا احترام کرے گا تو جس طرح سے وہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرے گا اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ اس لیے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ نقل کرتے ہیں اپنے والدین کی، اپنے اطراف کی چیزوں کی، جیسا ان کے اطراف کے ماحول میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ویسا ہی کرتے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے بچوں کو تربیت دینا چاہتے ہیں، اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے سامنے ویسا ہی عمل کریں جیسا ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے اچھے عمل کریں گے، اچھائی کو انجام دیں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہمارے سامنے اچھے عمل کو انجام دیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے برے عمل کو انجام دیں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ برے عمل کو انجام دیں گے۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا جب آپ گھر پر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا بچہ بھی دیکھیے آپ کے ساتھ ساتھ رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، یعنی ابھی اسے نہیں معلوم نماز کیا ہے، آپ کس عمل کو انجام دے رہے ہیں، وہ بس آپ کے جیسا عمل انجام دینا چاہتا ہے۔ یعنی اگر آپ بچے کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بھی نیک عمل انجام دینے ہوں گے۔ اگر آپ نے اچھے عمل انجام دیے تو آپ کا بچہ بھی آپ کے عمل کے جیسا عمل انجام دے گا۔ اور بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ
दुष्नाम दिया जाता है, गाली दी जाती है, बुरे लक़ब से बच्चों को बुलाया जाता है। तो जब आप बुरे लक़ब से बच्चों को बुलाएंगे, बुरी बातें उसके सामने करेंगे, तो बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे जो आप उसे सिखाना चाहते हैं। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका एहतराम करें, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वालिदैन का एहतराम करें। जब आप अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे तो बच्चे भी आपका एहतराम करेंगे। और तीसरी चीज़, सलवात पढ़े, जिहाद दो तरह के हैं, एक ज़ाहिरी दुश्मन से जिहाद और दूसरा अपने नफ्स से जिहाद। ज़ाहिरी दुश्मन से जिहाद और जंग करना बहुत आसान है, इसलिए कि वो आपके सामने है और आपके वजूद में नहीं होता है। इससे आसानी से पहचानते हो और लड़ सकते हो। यानी जो दुश्मन सामने है उसे आप आसानी से पहचान सकते हो और उससे लड़ना बहुत आसान है। नफ्स से जिहाद अकबर है, इसलिए कि ये इंसान के वजूद में होता है और इंसान को अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देता है, जिसकी वजह से इंसान नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स और दीगर वाजिबात और अहकामात इलाही को तर्क कर देता है। यानी जो इंसान का नफ्स है वो इंसान को बुराइयों की तरफ दावत देता है और इंसान का जिहाद ये है कि वो अपने नफ्स से लड़े। जब इंसान का नफ्स बुराइयों की तरफ दावत दे रहा हो तो इंसान अपने नफ्स से लड़कर नेकी की तरफ आए और अहकाम इलाही को अंजाम दे, तो वो उसका जिहाद अकबर है। लिहाजा हर इंसान को अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम में किसी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह वो बचपन में हमारा ख्याल रखा करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन तरीके से।